ہدایت کے لیے کھولیں گے نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر اس کی 18ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر اس کی 18ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ان ایام میں جب ہم موجود ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، چند ایام کے علاوہ روزہ کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو اور سننے کو بہت کم ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے مسیحی روایتی پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح روایتوں کو اور ان چیزوں کو جو کلام سے تعلق نہیں رکھتی تھی یا خدا کا حکم نہیں تھا، مسیح یسوع انہیں ختم کرنے کے لیے آئے۔ ان روایتی ایام کے علاوہ روزہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور آہستہ آہستہ مسیحی روزہ جو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک وقت ہے، تعلق رکھنے کا ایک گر ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جن حلقوں میں، جن کلیسیائی گروہوں میں روزہ رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیم بڑی سخت ہے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ تعلیم بڑی سخت ہے۔ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، روزے میں گوشت نہ کھائیں، کالے کپڑے پہنے، یا اس طرح کی اور بہت ساری ایسی باتیں جو کلام سے تعلق نہیں رکھتی، روزہ کو اس قدر زیادہ سخت بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ روزہ کے یا ایسی عبادت کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ اور وہ لوگ جو روزہ پسند نہیں کرتے، وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اب ہمیں روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ یسوع مسیح نے سارے دکھوں کو برداشت کر لیا، نجات کا کام مکمل ہو چکا، اب ہمیں روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ یہ دو طرح کے خیال ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ کو اتنا سخت کر دیا گیا کہ مسیحی روزہ رکھنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرح کا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں روزہ نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ یسوع نے میرے لیے روزے رکھ لی، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کا مسیحی، آج کا ایماندار اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کیسے رکھے، اور خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب، اس کا 6واں باب اور اس کا 7واں باب، جب ہم خداوند کے کلام میں ان 3 ابواب کو پڑھتے ہیں تو انجیل مقدس متی کی انجیل میں ان ابواب کو پہاڑی واز یا سرمن آف ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک طویل واز جو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت میں جب بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ سوالات کر رہی ہے، خداوند یسوع مسیح نے انہیں ایک لمبا واز دیا جو 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہم اسے پہاڑی واز یا سرمن آف ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ان ابواب میں خداوند یسوع مسیح نے ان ساری تعلیمات کو جنہیں درست کرنے کی ضرورت تھی، خداوند یسوع مسیح نے ان تعلیمات کو بیان کیا اور انہیں درست کیا تاکہ ایماندار خداوند میں بڑھ سکیں۔ پہاڑی باز جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 5ویں باب میں مبارک بادیاں
یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نموں کو توریت یا کتابوں کو منسوخ کرنے کا ارادہ خداوند یسوع مسیح کا نہیں ہے. ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح اگر کوئی قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، غصہ کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں، زنا کے بارے میں بتاتے ہیں، جھوٹی قسم نہ کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اسی طرح پڑوسی سے محبت رکھنے اور کس طرح ہمیں باپ سے دعا کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. چھٹے باب میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. متی کی انجیل اس کا چھٹا باب، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح روزہ کے بارے میں بیان کرتے، خداوند یسوع مسیح نے دعا کے بارے میں بتایا. یسوع مسیح نے کس کے بارے میں بتایا؟ روزہ سے پہلے دعا کے بارے میں بتانا یہ ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتے کو، ہم اپنے تعلق کو خداوند کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. دعا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں. تو سوال خداوند یسوع مسیح سے یہ کیا گیا کہ جو فریسی ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد بھی دعا کرتے ہیں. شاگردوں نے سوال کیا کہ ہم کس طرح دعا کریں. تو یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تم دعا کرو تو دعا میں ریاکاری نہ کرو. جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، پوشیدگی میں دعا کر، اور اس کے ساتھ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کر. انگریزی زبان میں آیا ہے ریپیٹیشن، وین ریپیٹیشن، چیزوں کی دہرائی دعا میں اگر ہم کرتے ہیں تو ایسی دعا خدا پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے دعا کرنے کے لیے ایک پیٹرن یا ایک نمونہ دیا کہ تم دعا کرتے ہو تو اس طرح دعا کرو. یعنی اگر دعا کرنی ہے تو ہم نے مخاطب باپ کو کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ باپ کو کرنا ہے. اور مخاطب کرنے کے بعد جو جو چیزیں اس دعائیہ نمونے میں موجود ہیں خداوند یسوع مسیح نے وہ بیان کی. اور اس کے بعد روزہ، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا. روزہ سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا دعا کے بارے میں بتانا یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر روزہ ہم رکھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، باپ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے اگر ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تو ایسا روزہ، ایسا فاقہ اور ایسا بھوکا رہنا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح نے روزہ کی تعلیم کو جب کھول کر بیان کیا تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی بتایا کہ روزہ کس طرح اور کس طریقہ کار کے مطابق رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جس سوال پر ہم غور کریں گے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہم مسیح ہیں، ہمارے لیے نجات کا انتظام ہو چکا، مسیح یسوع نے صلیب پر جان دے دی، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے کہ جب تم روزہ رکھو. کب روزہ رکھو؟ جب تم کبھی بھی. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 40 ایام میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں کہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے ان کے لیے یسوع مسیح نے کہہ دیا جب تم روزہ رکھو، یعنی اجازت دے دی کہ روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ ٹرمز جو ہیں وہ بھی دے دی، ساتھ اس کے کچھ ہدایات بھی دے دی کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا. ہم سب کلام مقدس میں ان آیات سے واقف ہیں. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت، دوسری آیت، اور اسی طرح متی کی انجیل کے اندر خداوند کے کلام میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں پاک شراکت یا بپتسمہ سے زیادہ جس بات پر بات کی وہ روزہ ہے. اور ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ روزہ پر خداوند یسوع مسیح نے اس لیے بات کی تاکہ ایماندار اس عبادت کو اختیار کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم چند دن مخصوص کر دیں. یہ آپ کی خدا کے ساتھ محبت ہے کہ بہت سے لوگ وہ بدھ کے دن روزہ رکھتے ہیں، ہر ہفتہ میں وہ بدھ کے دن، کچھ لوگ جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ سوموار کے دن. یہ ہر ایک شخص کا اپنا خدا کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. کیوں رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود روزہ رکھا تھا. مقدس متی کی انجیل
اور اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، یہ بھی ایک روزے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے، کس کے شاگردوں نے؟ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا۔ لکھا ہے کہ یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ سب بولیں سن لو، کیا کریں گے؟ یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ دلہا جب تک براتیوں کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں جب خداوند خدا نے روزہ کے لیے ایک دن مقرر کیا، اور اس کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں ملتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا احبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت، 29ویں آیت اس کی 16ویں باب کی۔ خداوند خدا نے حکم دیا تھا اور کہا تھا، احبار کی کتاب 16واں باب 29ویں آیت، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو۔ کون سا قانون ہو؟ دائمی یعنی ہمیشہ تک رہنے والا قانون یہ ہے، قوم بنی اسرائیل کو خداوند نے کہا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ تم کیا کرنا؟ اپنی جان کو۔ اور اس دن خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے۔ کیوں ایسا کرے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس دن تم اپنے آپ کو پاک کرنا، کیونکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ روزہ کا اٹل قانون، دائمی قانون خدا نے جو قوم بنی اسرائیل کو اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت دیا، وہ یہ تھا کہ وہ 7ویں مہینے کے اندر ہر سال روزہ رکھیں گے، اور سارے رکھیں گے، اور اس دن کیا کریں گے؟ اپنی جان کو دکھ دیں گے۔ سب بولیں، کیا کریں گے؟ اپنی جان کو کیوں دکھ دیں گے؟ کیونکہ ان کی جان کے لیے جانوروں کا، بکروں کا کفارہ دیا جائے گا۔ اور 16واں بابا پورا پڑھ کر دیکھے گھر پر جا کر، تو اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح کفارہ دینا ہے، جانور قربان کون سا کرنا ہے، جانور چھوڑنا کون سا ہے، اس کو کہاں پر چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ خداوند خدا نے کہا کہ تم اس دن اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی روزہ رکھنا، اور اس دن خواہ کوئی دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ میں رہتا ہے وہ ایسا ہی کرے۔ روزہ، پرانے عہد نامے کا روزہ جو ہے وہ جان کو دکھ دینے کا نام تھا۔ اور کلام مقدس میں ہم نینوا شہر کے لوگ، ان کا روزہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے بھی روزہ رکھا، وہاں کے لوگوں نے بھی روزہ رکھا، کیونکہ ان کی شرارت خداوند کے حضور میں پہنچی تھی، اور خداوند نے کہا تھا کہ میں نینوا کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ انہوں نے خداوند کے حضور گریہ زاری اور ماتم کیا، کیونکہ اور کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں تھا۔ خداوند نے کہا تھا برباد کر دوں گا۔ نینوا کے لوگ یہ اسرائیلی نہیں تھے، یہ ایماندار نہیں تھے، غیر قوم تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ اگر خداوند کے سامنے ایسے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے تو خداوند مان جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی لباس کو اتار دیا، بادشاہ نے بھی اپنے شاہی لباس کو اتارا، وہ خاک پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا۔ ٹاٹ جو ہے وہ بکری کی جو کھال ہے اسے کہا جاتا ہے، اور جب ٹاٹ اوڑھا جاتا تھا، خشک کھال جو ہے اس کو پہن لیا جاتا اس سائڈ سے جہاں پر بال ہوتے ہیں۔ جب بکری کی کھال جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کے بال نوکیلے ہو جاتے ہیں، تو جب وہ ٹاٹ اپنے اوپر پہن لیا کرتے تھے تو وہ بال مسلسل انہیں چبھتے، اور وہ اپنی جان کو دکھ دے کر خدا کو راضی کر رہے تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے ان کے اس روزے کو اور ان کے اس ماتم کو دیکھتے ہوئے اس آفت کو، اس بلا کو جو ان پر نازل کرنے کو تھا، نازل نہ کیا بلکہ باز آیا۔ اسی طرح آسر ملکہ، اس کی قوم نے جب ان کے لیے موت کے پروانے جاری ہو چکے تھے تو آسر ملکہ نے اپنے لوگوں سے، اپنی سہیلیوں سے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے ٹاٹ اوڑھا، انہوں نے روزہ رکھا۔ خداوند خدا نے ان کی اس موت کے پروانے کو جو ان کے لیے لکھا گیا تھا،
جس شخص نے لکھوایا تھا وہ موت اس کے گھر میں چلی گئی اور وہ شخص اس موت میں گرفتار ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو کیا کیا؟ دکھ دیا۔ سبوں نے کیا کیا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ دلہا جب تک براتیوں کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے روزے کی تعلیم کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ روزہ جو عبرانی معاشرے کے اندر دکھ، ماتم اور غم کی علامت سمجھا جاتا تھا، لوگ اپنا چہرہ اداس کر کے اپنے سر پر راکھ ڈال کر خاک میں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ ٹاٹ اوڑھ لیا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کرنے سے خداوند خدا ہمیں معاف کرے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد وہ ایسا روزہ رکھ رہے ہیں۔ فریسی جو مذہب کے اندر روایتی پن کا شکار ہیں وہ ایسے روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن یسوع نے کہا چونکہ میں ان کے ساتھ ہوں، انہیں اس طرح باپ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ان کے لیے باپ سے درخواست کر لیتا ہوں۔ جب انہیں روٹی کی ضرورت ہے تو خداوند یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کو سیر کر دیتا ہے اور برکت اتنی آ جاتی ہے کہ کتنے ٹوکرے بچ جاتے ہیں؟ 12 ٹوکرے بچ جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب ان کے ساتھ ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ اب وہ ماتم نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، لیکن ایک روز آئے گا کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، یعنی یسوع مسیح آسمان پر چلا جائے گا، ماتم وہ پھر بھی نہیں کریں گے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ سب بولے کیا کریں گے؟ آج کا مسیحی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ماتمی غم کا روزہ نہیں رکھتا۔ یہاں پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کیلنڈر پر لینٹ کے دنوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ لینٹ شروع ہو گیا ہے جی، 40 دن ہے، لینٹ کے دن ہے۔ انگریزی کا لفظ جو لینٹ ہے اس کا مطلب ہے دکھ کے ایام۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ برداشت کیے، تو کیا ہمیں صرف 40 دنوں میں یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ نہیں، ہر روز ایک ایماندار یسوع کے دکھوں کو جو اس نے صلیب پر برداشت کیے، بھوکا رہ کر ہم اس دکھ کی بات نہیں کر رہے، وہ دکھ جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے برداشت کیے ہم صرف فروری، مارچ اور اپریل میں یاد نہیں رکھتے، ہم ہر صبح اٹھ کر شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع کے دکھوں کے باعث آج میں گناہ کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی، گناہ کے اس جسم میں ہوتا ہوا بھی ان دکھوں سے بچا ہوا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے لیے دکھ برداشت کر لیے۔ ابتدائی کلیسیا ایسے نہیں کر رہی تھی۔ ہم آج لینٹ کو نہیں مانتے، اور کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یسوع نے کہہ دیا تھا کہ دلہا براتیوں کے ساتھ ہے، وہ ماتم نہیں کر سکتے۔ آج دلہا جسمانی صورت پہ موجود نہیں، لیکن وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ماتم نہیں کرتے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم روزہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ ایماندار رکھ سکتا ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی سخت تعلیم روزہ کے بارے میں دے دی گئی کہ لوگ روزہ رکھنے سے بھاگتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ایسی عبادات میں آئیں، نہ آئے تو آپ کی چرچ کی ممبرشپ کینسل ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور آپ فلاں فلاں عبادت میں نہیں آئے تو خداوند آپ سے خوش نہیں ہوگا، خداوند آپ کو نجات نہیں دے گا۔ ایماندار نجات پانے کے لیے روزہ نہیں رکھتا۔ ایماندار روزہ رکھتا ہے تو اس بات کے لیے رکھتا ہے کہ خداوند خدا جو نجات اسے تحفے میں دے چکا ہے، اس کے روزہ رکھنے سے وہ خداوند کی قربت میں اور اس کی محبت میں آگے بڑھے گا۔ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ اس طرح رکھیں جس طرح خداوند کے کلام میں حکم ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ، ایسا ریاکار کرتے ہیں۔ لفظ ریاکار کا مطلب ہے ڈرامہ کرنے والے۔ جب ہم کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف کردار دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہیرو ہوتا ہے، کوئی ویلن ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے ویلن ہیں جن کی شخصی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی وہ کردار کر کر کے لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روایتی ان ایام میں آ کر اتنے عبادت کے پابند ہو جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی زندگی تو کتنی بری تھی، لیکن جیسے ہی وہ 40 دن گزرتے ہیں، عید قیامت مسیح گزرتی ہے، وہ ریاکاری کا لبادہ جو انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے ہٹتا ہے،
تو اصل شخص اندر سے نکل آتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ایسا کوئی بھی لبادہ اپنے اوپر نہ اوڑو، ایسا کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ کلام میں لکھا ہے وہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں، تاکہ لوگ کیا کریں، انہیں۔ خداوند کے کلام میں ہمیں خداوند خدا یہ حکم دیتے ہیں، اور ہم نے پڑھا احبار کی کتاب اس کے 16 باب کی 29ویں آیت میں کہ 7ویں مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ اس دن جب لوگوں کی جانوں کے لیے کفارہ دیا جاتا ہے، بکرے اندر ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی میں کفارہ کی اس تکلیف کو محسوس کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو بدل سکے۔ خداوند نے حکم دیا تھا کہ اس دن روزہ رکھا جائے، لیکن بعد میں مختلف وقتوں میں روزے رکھے گئے۔ ہمیں داؤد کا روزہ 7 دن کا روزہ ملتا ہے، ہمیں نینوا شہر کے لوگوں کا روزہ ملتا ہے، ہمیں اسی طرح آسر ملکہ اس کے 3 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے، 40 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے، 2 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فریسی اور فقی جو ہیں انہوں نے بہت سی باتیں جو کلام میں نہیں بھی تھی، انہوں نے روایات کو یہودیوں کے اندر لانے کے لیے ایسی روایات ڈال دی جس سے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا اور ایسی عبادات کو اختیار کرنا مشکل ہو گیا۔ جب ہم روایات کی کتابوں کو، یہودیوں کی روایات کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہ وقت جسے ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، وہ وقت جب خداوند خدا نبیوں کے وسیلے کلام نہیں کر رہا، یسوع مسیح ابھی دنیا میں نہیں آئے، ملاکی نبی کے صحیفہ سے لے کر متی کی انجیل، ان دونوں کے درمیان 400 سال کا وقت ہے کہ خداوند نے نہ رویا کے ذریعے نہ نبیوں کے ذریعے کلام کیا۔ اب قوم بنی اسرائیل جو ہر وقت میں خداوند کی رہنمائی چاہتی تھی، نبیوں سے جا کر پوچھتے، کاہنوں سے پوچھا کرتے تھے، جب خداوند نے کلام نہیں کیا تو ان میں بہت ساری روایات آ گئی، اور وہ روایت کیا تھی کہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام میں اس شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا تذکرہ مقدس لوکا کی انجیل میں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ فریسی ہے۔ وہ کون تھا جی؟ فریسی اور محصول لینے والا۔ کس کس کو یہ واقعہ یاد ہے جب وہ ہیکل میں دعا کرنے گئے؟ اپنا ہاتھ اونچا کریں، خداوند برکت دے۔ یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ فریسی جب وہ دعا کرنے گیا تو اس نے جا کر سب سے پہلے خداوند کو کیا کہا؟ اے خداوند، میں کیا کرتا ہوں؟ ہفتہ میں 2 بار کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ خداوند کو کہہ رہا ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، کہ خداوند میں ہفتے میں کیا کرتا ہوں؟ 2 بار اپنی ساری آمدن پر ادائیگی دیتا ہوں، میں اس محصول لینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر نہیں گیا۔ فریسی ہفتہ میں 2 بار روزہ کب رکھتے تھے؟ جب شہر میں منڈی لگا کرتی تھی۔ منڈی جب لوگ دوسرے شہروں سے یروشلم کے اندر جانور لاتے تاکہ انہیں لوگ خریدیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے یا قربانی کرنے کے لیے، تو فریسی کیا کرتے کہ وہ لمبے لمبے چوگے پہن لیتے، وہ اپنے چہرے کو اداس بنا لیتے، مٹی اپنے چہرے پر لگا لیتے، اور لوگ جب شہر میں جانوروں کو بیچنے کے لیے دوسرے علاقوں سے آئے ہوتے تو وہ روزہ رکھ کر وہاں پر لوگوں میں گھومتے، اور اگر کوئی شخص ان کے پاس سے گزر جاتا، کوئی کھاتا ہوا، کوئی پیتا ہوا، کچھ ایسا کام کرتا ہوا، تو وہ اسے مذہبی رہنما ہوتے ہوئے ڈانٹ کر کہتے، تمہیں پتہ نہیں آج روزہ ہے۔ روزہ انہوں نے خود اختیار کیا، خداوند کا حکم نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں پر روب جمانے کے لیے ایسا کرتے، اور مسیح یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنے چہرے کو کیا نہ بناؤ؟ اداس نہ بناؤ۔ یسوع مسیح ایسے روزوں کے خلاف ہیں جس میں ریاکاری ہو۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے چہرے کو اداس بھی نہیں بنایا، کوئی ہم سے کہے کہ آئیں کھانا کھا لیں اور ہم جھوٹ بول کر کہے میں نے کھانا کھایا ہوا ہے۔ روزے میں جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کھانا کھائیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ میں خداوند کی عبادت روزہ رکھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اسی لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ہر ایک کو یہ کہتے پھریں کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں، گھر پر ہیں، میرے سامنے کچھ کھانے پینے کا کام نہ کیا جائے، ٹی وی کو نہ چلایا جائے، چونکہ میں نے سونا ہے اس لیے میرے سونے کا انتظام کیا جائے، شام کو روزہ کھولا ہے، بہت ساری اچھی چیزوں کو بنایا جائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب آدمیوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے تو اجر بھی کن سے ملے گا؟ آدمیوں سے ملے گا۔ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، کیوں روزہ رکھے؟ کیونکہ مسیح یسوع نے روزہ رکھا۔ دوسری بات یہ کہ مسیح یسوع نے اس کی تعلیم دی، اور تیسری بات یہ کہ مسیح یسوع نے اس تعلیم کو درست کیا کہ ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خداوند یسوع مسیح روزہ
رکھنے کے خلاف نہیں، اور نئے عہد کے فرزند ہوتے ہوئے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات جس پر ہم نے غور کیا کہ ہم روزہ اگر رکھیں تو کس طرح کا روزہ نہیں رکھنا۔ ماتمی روزہ نہیں کہ جس میں کالے کپڑے پہن لے، اگر مرد ہے شیو کرتے ہیں تو شیو نہیں کرنا، خاتون ہے اپنے بال نہ بنائیں، اپنا چہرہ جو ہے اس کو نہ دھوئیں، نہانے دھونے کا اہتمام نہ کریں، یہ روزہ خداوند کو پسند نہیں۔ ماتمی روزے جس میں ماتم یا دکھ شامل ہے، جس میں سارا دکھاوا ہوتا ہے، ایسے روزے بھی ہم نہیں رکھ سکتے۔ نہ صرف مسیح یسوع نے روزہ رکھا بلکہ اس نے روزے کی تعلیم دی، بلکہ ابتدائی کلیسیا ارلی چرچ انہوں نے بھی روزے رکھے، اور مقصد روزہ جب بھی ایمانداروں نے رکھا نیا نامہ میں تو وہ با مقصد روزہ تھا۔ وہ کون سا روزہ تھا؟ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب پہلی آیت سے تیسری آیت، گھر پر جا کر پڑھیے گا۔ اعمال کی کتاب 14واں باب 21ویں آیت سے 23ویں آیت۔ ان دونوں روزوں میں جو ابتدائی کلیسیا میں رکھے گئے مقصد یہ تھا کہ کلیسیا کے اندر خدمت کے لیے لوگوں کو چنا جائے اور انہیں خدمت کے لیے آگے کے علاقوں میں بھیجا جائے۔ اس بات کے لیے ابتدائی کلیسیا میں روزہ رکھا گیا۔ اعمال 13واں باب اس میں لکھا ہے کہ انطاکیہ میں برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، کس نے کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم روزہ رکھ کر خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا روح القدس ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ ہوگا ان سے جو ایسا روزہ رکھتے ہیں جو با مقصد روزہ ہو۔ ہم غیر قوموں کی طرح روزوں کو فرض سمجھ کر نہیں رکھ رہے کہ چونکہ وہ 30 رکھتے ہیں یا وہ 50 رکھتے ہیں اس لیے میں بھی 40 رکھوں گا، اس لیے میں نے بھی 2 رکھنے ہیں، چونکہ ہمارے چرچ کے پادری صاحب یا ایلڈر صاحب رکھتے ہیں اس لیے میں نے بھی رکھنے ہیں۔ روزہ ایک ایماندار کا روزہ ہمیشہ با مقصد روزہ ہوتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے روزہ رکھا، اور وہ روزہ اس لیے تھا کہ برنباس اور ساؤل یعنی پالوس کو خداوند کے کام کے واسطے مخصوص کیا جائے۔ انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر ان پر ہاتھ رکھا، دعا کر کے انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ اعمال کی کتاب اور اس کے 14ویں باب میں اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کلیسیا میں بزرگوں کو، ایلڈرز کو، یعنی جب چرچ میں کسی خادم کو مقرر کیا جاتا ہے، کلیسیا اپنے لیے کسی پاسبان کو چاہتی ہے، پاسبان کو خدمت میں وہ اور زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، چرچ میں ایلڈرز کو چنا جاتا ہے، خدمت گزاروں کو کا چناؤ کیا جاتا ہے، اس وقت بھی کلیسیا میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ ابتدائی کلیسیا روزے رکھتی رہی، اسی لیے آج ہم بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی کہوں گا کہ ایماندار کا روزہ با مقصد روزہ ہے، ایماندار کا روزہ دکھاوے کا روزہ نہیں، کیونکہ دکھاوا جب ہم کرتے ہیں تو وہ دنیا کو نظر آ جاتا ہے، خداوند تو دل پر غور کرتا ہے۔ خداوند کس پر غور کرتا ہے؟ لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے، یہ نہیں کہا کہ اب تو روزہ نہ رکھنا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل ڈال اور منہ دھو۔ منہ دھونا یہ ہمارے حشاش بشاش ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا ہماری زندگی میں ہم بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر ہم چہرہ ہمارا اداس ہے، ہم اپنے منہ کو دھوئیں تو ہمارا چہرہ جو ہے اس کی اداسی اتر جاتی ہے۔ اگر ہم سو کر اٹھیں تو ہماری سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح روزہ میں یہ کہا گیا کہ تو اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال۔ اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل سر میں ڈالنا، اگر ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو شاید اس کے بہت سارے فوائد ہیں یا ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم تیل کو روحانی پہلو سے دیکھیں، روحانی پس منظر میں اس کو دیکھیں، تو جب تیل کسی کے سر پر لگایا جاتا تو اسے مخصوص کیا جاتا تھا۔ اسے کیا کیا جاتا تھا؟ اور خداوند کے کلام میں ہمیں ساؤل کے لیے، داؤد کے لیے، سلیمان کے لیے اور ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے جنہیں مخصوص کیا گیا، ان کے سر پر تیل جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اور ہمیں اسی طرح زبور کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم زبور گاتے بھی ہیں، وہ کیا ہی چنگی گل ہے تے خوب سہانی ہوئی۔ تو اس میں وہ ایک آیت ہے، اس میں ذکر ہے کہ کیا ہے جی آیت؟ اس کا مطلب ہے کہ پائی صاحب نے کلے زبور آندے ہیں۔ ہاں جی، جو جی بھائی کو بتا رہے تھے، کیا ہے جی؟ نہیں، یہ وہ تو زبور پہلے میں ہے۔ اچھا، وہ تیل کے لیے ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ
वग के हरून दी दाढ़ी तो आप भ्यूंदा पल्ला है। खिदमत में जब लोगों को चुना जाता था तो उनके सर पर तेल लगाया जाता था, और तेल जब सर से आकर लिबास पर गिरता तो ये समझा जाता था कि इसके बदन में खुदा रूल कुदस जो है वो काम करता है। हाँ, ये उस इतर वांगर है। खुदावन का कलाम जब हमारी ज़िंदगी में आता है, खुदा रूल कुदस जब हमारी ज़िंदगी में आता है, तो वो हमारे किरदार में, हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। तेल सर पर लगाना ये रूल कुदस की अलामत है। तेल जो है ये रूल कुदस की अलामत है। और जब हम अपने सर पर रोज़ा की हालत में तेल लगाते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदा रूल कुदस अपनी मर्ज़ी को इस वक्त में, जब मैं इस इबादत को इख्तियार किए हुए हूँ, खुदा रूल कुदस आज मुझसे हम कलाम हो। और कलाम में लिखा है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या करेगा? बदला देगा, वो तुझे बरकत देगा। बहुत से चर्चेज में जब ईमानदार रोज़ा रखते हैं, शायद हमारे यहाँ भी पहले कभी ऐसा होता रहा कि जो कोई 40 रोज़े रखता था उसे राशन या ऐसी खाने पीने की शिया दी जाती, तो हमने इस बात को ठहराया कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर अजर तो हमने दे दिया उस शख्स को। अगर आप 40, 80, 140 या खुदावंद जितनी तौफीक देता है आप ऐसे रोज़ों को पूरे साल में इख्तियार करते हैं, तो अजर और बदला किससे हमें पाना है? खुदावंद से। सब बोलें, किससे पाना है? खुदावंद के कलाम में हमें रोज़ा की तालीम मिलती है। पुराने अहदनामा का रोज़ा एक फ़र्क रोज़ा है, नए अहदनामा का रोज़ा एक फ़र्क रोज़ा है। हमें इनको मिलाना नहीं, क्योंकि जब हम ये मिला देंगे तो फिर हम पुराने अहद में जा नहीं सकते, क्योंकि पुराने अहदनामे के लोग या इसराइली, उनके साथ खुदा के वादे अलग है, कलीसिया के साथ खुदा के वादे अलग हैं, आज के ईमानदार के साथ खुदा के वादे अलग हैं। जब हम इस तालीम को मिला देते हैं तो रोज़ा की असल तालीम जो है वो मसख हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। और फिर क्या होता है जो आज हो रहा है? बहुत से लोग रोज़ा रखना नहीं चाहते। जो रखना नहीं चाहते उनके पास अपनी वजह है, और जो रखवाते हैं या सख्ती से रखवाते हैं उनके पास अपनी वजूहात हैं। हमें रोज़ा की तालीम को मतवाज़न रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ने की ज़रूरत है। मिशन की तालीम, अदारे की तालीम, पादरी साहब की तालीम, उस पर ना जाएं, खुदा के कलाम की तालीम पर जाएं। यसु ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, यानी हम कभी भी जब चाहें हम रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि यसु मसीह ने रोज़ा रखा, इब्तदाई कलीसिया ने रोज़ा रखा। यसु मसीह इसकी तालीम देते हैं कि जब दूल्हा उनके बीच में नहीं होगा तब वो क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे। इसीलिए आज हम भी रोज़ा रख सकते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का खादिम होते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि रोज़ा में अगर आप दुआ नहीं कर रहे, अगर आप कलाम की तिलावत नहीं कर रहे, और रोज़ा सिर्फ आप भूखा रहकर भूख हड़ताल पर उतरे हुए हैं, तो ऐसा रोज़ा नहीं, शायद वो फाका है। फाके ना करें, रोज़ा रखें। रोज़ा हमें खुदावंद की कुर्बत में और ज़्यादा आगे ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आखिर में ये भी करना चाहूँगा कि जब आप रोज़ा रखेंगे और ऐसी इबादत को इख्तियार करेंगे तो याद रखें कि रोज़ा रखते हुए और रोज़ा रखने के बाद अबलीस ज़्यादा शिकार आपको करेगा। लेकिन अगर आपने वाकई कलाम के मुताबिक रोज़ा रखा, वाकई अगर आपने रोज़ा को दुरुस्त तौर पर इख्तियार किया, तो अबलीस कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। और वो आजमाइशें जो वो आप पर लाने वाला है या लाता है, आप उन आजमाइशों में घिर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की मानिद ये कहेंगे, ऐ शैतान दूर हो। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबों को बरकत दे और हमें ये तौफीक बख्शे कि वो रोज़ा जो कलाम के मुताबिक दुरुस्त रोज़ा है, हम उस रोज़ा को और उस इबादत को इख्तियार करें। खुदावंद आपको बरकत दे।